أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لترك ما ذكر، وقد تعارفوا في زماننا القضاء بالموجب، وهو عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعا من حيث أنه يقضي به. فإذا حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع، ولو قال الموثق وحكم بمقتضاه لا يصح، لأن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه، وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم. یہ کل جو انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں کہ قاضی جب فیصلہ کرے تو اس کے لیے یہ شرائط ہیں، اور قاضی کا فیصلہ اگر اس کی اپیل اسی قاضی یا دوسرے قاضی کے یہاں کی جائے تو وہ ان شرائط کے ساتھ اس فیصلے کو نافذ کرے کہ پہلے فیصلے میں مدعی، مدعا علیہ، ان کے بیانات اور دلائل شرعیہ موجود ہوں۔ اگر ایسا نہیں تو وہ اس کو نافذ نہیں کرے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں کا اپنا ایک دستور بیان کرتے ہیں۔ تم نے بعض عبارتیں دیکھی ہوں گی کہ وہ بعض عبارتیں بہت مختصر ہوتی ہیں۔ پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا ابتدائی اسلام میں کہ خطیب خطبہ دیتا تھا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو وہ فی البدیہہ خطبہ دیتے تھے، منبر پر تشریف لائے اور اندازہ کر لیا کہ آج کے دن لوگوں کو کن کن نصائح کی ضرورت ہے، کون کون سی نصیحتیں کرنی ہیں۔ وہ چیزیں زبان عربی ہے تو وہ چیزیں بے تکلف ارشاد فرما دیتے تھے۔ اس کے بعد جب عجموں میں اسلام پھیلا تو لوگوں کو عربی تو آتی نہیں، پہلے اس کو مرتب کرتے کہ کہنا کیا ہے، پھر اس کو عربی میں منتقل کرتے، اور جو عربی میں منتقل کر لیا بس وہی کہنا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ کہنا ہے تو اس کی عربی آتی نہیں، لیکن وہ اس کو سمجھتے تھے کہ تو کہہ کیا رہا ہے، وہ اس اردو کی عربی بنا کے لاتے تھے تو ان کو خود معلوم ہوتا تھا، اور لوگ بھی عربی سے تھوڑا اشتیاق رکھتے تھے کہ وہ قرآن کریم کی زبان ہے، اتنی جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ قرآن کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ عجموں میں خطبہ دیا جانے لگا تو خطبہ پڑھنے والا تو سمجھ رہا ہے لیکن جو سننے والے ہیں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ کیا ہے، لیکن اب عجیب اتفاق یہ ہوا کہ حافظ صاحب امام صاحب ہیں، قاری صاحب امام صاحب ہیں، انہوں نے خطبہ رٹ تو لیا، حفظ پڑھ دیا یا دیکھ کر پڑھ دیا، لیکن خود ان کو پتا نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ تو آج بہت سے خطیب خطبہ دیتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا پورے خطبے میں کہ تو نے کیا پڑھ کے ان کو سنایا۔
तूने जो है गज़वात के सिलसिले में गुफ्तगू की है, तूने जो है मसले मसाइल के सिलसिले में गुफ्तगू की है, तूने मुआशरे की इस्लाह के लिए गुफ्तगू की, उसे खुद भी पता नहीं कि इसमें लिखा क्या है। तो ये अजीब सी सूरत हाल कि ज़ऊफ़ तालिब वल मतलूब, न कहने वाले बताने वाले को पता है कि तू क्या बता रहा है, और जिसको बता रहा है ना उसे पता है कि ये क्या बता रहा है। बस लील बरकत सब बैठे हुए हैं, खतीब भी लील बरकत खुतबा दे रहा है और सुनने वाले भी लील बरकत खुतबा दे रहे हैं। तो यही सूरत हाल कज़ा में भी पेश आई। ऐसा हुआ कि काजी एक आदमी को बना दिया गया, और वो काजी जो आता तो टाइम बहुत कम देता था, बहुत कम टाइम देता था। मुकदमा आया तो वहां पर दूसरे लोग बैठे हुए हैं, मौलवी लोग, उन्होंने मुकदमे की फाइल तैयार कर दी, दूसरे लोगों ने बयानात ले लिए, फिर कोई आदमी मुतय्यन है उसने फैसला लिख दिया। वो काजी नहीं है, इनमें कोई काजी नहीं। काजी साहब आए और उन्होंने सिर्फ ये लिखा या जबान से कहा कि हकम तो भी मुक्तदा हो या हकम तो भी मूजब ही। इस लफ्ज के माना है कि फाइल में मुद्दई मुद्दा अलैह के बयानात और गवाहों के बयानात से जो कुछ साबित होता है मैंने उसके मुताबिक फैसला कर दिया। काजी माहिर है, उसे मालूम है कि मुद्दई के बयान, मुद्दा अलैह के बयान, गवाहों के बयानात से क्या बात साबित होती है। जैद के ऊपर लाजिम है कि वो खालिद का कर्जा 50,000 रुपए फौरन अदा करे, मसलन फाइल से ये बात साबित होती है। तो उसने ये तफसील न लिखकर सिर्फ इतना लिख दिया कि हकम तो बिल मूजब। मूजब क्या? मा औजबहुल फाइल, मा औजबहु हादा सिजिल। ये फाइल जिस चीज को लाजिम करती है फहुआ मूजब हादा सिजिल। तो उसने पूरी तफसील न लिखकर, तफसील लिखी जाती है फैसले में, फैसले में लिखना पड़ता है कि मुद्दई ने मुख्तसरन पूरी फाइल का तज़किरा होता है कि मुद्दई ने ये दावा किया था और इस पर ये दलाइल मयसर आए हैं। इन दलाइल की रोशनी में ये फैसला किया जाता है कि जैद खालिद के 50,000 रुपए बउजलत मुमकिना अदा करे। तो ये लाजिम किया फाइल ने। काजी खुद फैसला नहीं करता, जो मुद्दई मुद्दा अलैह और गवाहों के बयानात से पता चलेगा और वही फैसला करेगा। मसलन जैद के खालिद के जिम्मे 50,000 हैं और इस पर दलाइल मिल गए, तो वो ये नहीं कह सकता कि जैद के 50,000 खालिद के जिम्मे नहीं है, उसको यही कहना है कि हैं और वो अदायगी करे। तो उस काजी को सब पता है, लेकिन तफसीलात का उसके पास मौका नहीं है। उसने लिख दिया हकम तो बिल मूजब मोहम्मद फला, बस। अब वो तो चला गया काजी। अब ये फैसले का पता कि लोगों क्या कैसे चलेगा कि काजी ने इस फाइल के मूजब पर फैसला कर दिया, और मूजब क्या है उसके बाद भी लोग बैठे हुए हैं। जैसे ये फाइल उससे पहले लोगों ने तैयार की, उसके बाद भी मुलाजिम बैठे हुए हैं। वो जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं काजी के, फिर वो उस मूजब की वजाहत करके मुद्दई मुद्दा अलैह को बता देते हैं कि काजी साहब ने मूजब पर फैसला कर दिया। लेकिन वो जो सेक्रेटरीज हैं वो गलती करते हैं, वो कभी तो मूजब को मुक्तदा बोल देते हैं,
اور کبھی مقتدا کو موجب بول دیتے ہیں. اصطلاحات کے فروق سے وہ واقف نہیں ہے، حالانکہ موجب کے دوسرے معنی ہے اور مقتدا کے دوسرے معنی ہے. اتنا ہی نہیں، تھوڑا آگے بڑھے، موجب اور مقتدا کے فروق کی عدم واقفیت ہی کی بات نہیں رہی، بلکہ جس کے پیسے آئے ہوئے اس کی طرف سے وضاحت کر دی. موجب تو فائل کا یہ تھا کہ زید خالد کو 50,000 روپے ادا کرے، لیکن فیصلہ کیا انہوں نے وضاحت کیا کر دی موجب کی کہ زید کے ذمے خالد کا کوئی قرضہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے خالد کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ زید سے کبھی پیسے کا مطالبہ نہ کرے. الٹی وضاحت کر دی انہوں نے. کیوں کر دی الٹی وضاحت؟ قاضی کو پتہ بھی نہیں، قاضی کو تو اتنا ہی ٹائم نہیں تھا، وہ تو حکم تو بالموجب کہہ کر چلا گیا. تو یہ جو ہے بددیانتی بعد کے لوگ سیکریٹریز کرنے لگے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا، اور اس کے اعوان و انصار بد عہدی کرتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ قاضی بدنام بھی ہوتا رہتا ہے. تو شروع میں یہ ہوا، پھر اس کے بعد آگے اور مسئلہ بڑھا، اور یہ اگر بددیانتی پیدا ہوئی، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں مال کا ہوتا ہے، مقدمے پر پیسے ملتے ہیں، تو انہوں نے سیکریٹریوں نے پیسے لیے اور جناب اصل قاضی کو بھی پہنچائے، اور انہوں نے جو چاہے اور جس کے حق میں چاہے اس مبہم جملے، اس مجمل جملے حکمت بالموجب کی جو چاہے وضاحت کر دی. یہ صورتحال پیدا ہوئی. اس سے آگے معاملہ بڑھا. قاضی جو ہے کس کو بنایا جا رہا ہے؟ قاضی بنایا جانے لگا دوستیوں کی بنیاد پر، سفارشوں کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، یا رشوتوں کی بنیاد پر. کس کو بنایا قاضی؟ وہ جو حضرت فلاں صاحب ہیں. کس کے خلیفہ ہیں؟ اور بڑے فلاں صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ تو بڑے پاورفل آدمی ہیں، بہت لوگ ان سے بیعت ہیں، بڑے مولانا ہیں، ان کو اٹھا کر قاضی بنا دیا. حالانکہ ان کو تفقہ بالکل نہیں ہے. تقریر بڑھیا ہے، خلیفہ بڑھیا ہے، پیر بڑھیا ہے، لیکن ان کو تفقہ حاصل نہیں ہے. تو ان کو تو پتہ نہیں کہ فائل کیا لازم کرتی ہے اور در مختار شامی میں کیا لکھا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں. تو ایسے جبال علم آ گئے کہ وہ واقعی جبال لحیہ تھے، یہ جبال جبہ و دستار تھے، جبال فقہ تھے نہیں. وہ تو بڑے بڑے مولانا ہیں لیکن فقہ ان کو حاصل نہیں. اب وہ قاضی بن گئے. اب وہ قاضی جب فائل دیکھی تو فائل میں یہ نزاکتیں معلوم نہیں، فیصلہ کیا ہوگا یہ معلوم نہیں. بس پہلے سے بڑے علماء لکھ دیتے تھے حکم تو بالموجب، انہوں نے بھی لکھ دیا جب پلے نہیں کچھ پڑ رہا فائل سے، حکم تو بالموجب. اب قاضی کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور سیکریٹریز جو چاہے وضاحت کر دیں، سیکریٹریز جو چاہے وضاحت کر دیں. تو یہ ایسی صورتحال ہو گئی ایک زمانے میں جا کر، جگہ جگہ دور القضا کھلے ہیں، جگہ جگہ دور القضا کھلے ہیں. اور جناب قاضی اکثر جگہوں پر جاہل بیٹھے ہیں وہ بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں، قاضی صاحب کہلاتے ہیں، لیکن تفقہ ان کو حاصل نہیں ہے، عبارت وہ نہیں سمجھتے، مسئلے کی تخریج پر ان کو قدرت نہیں ہے، اور نہ وہ اس کے لیے ٹائم دیتے ہیں. لہذا یہ فیصلے کہ جب مدعی مدعا علیہ گواہوں کے بیانات سیکریٹریز لے اور قاضی فائل کو پڑھے بھی نہیں، یا پڑھے تو اس کو پتہ چلے نہیں، اور وہ حکم تو بالموجب لکھ کر چلا جائے، تو کہاں وہ شرطیں پائی گئی جو کل کے سبق میں بیان کی کہ صحیح فیصلہ ہونا چاہیے، دلائل شرعیہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ الفاظ قاضی کے لیے بولنے لازم ہے،
اور قاضی کا ایسا ہونا ضروری ہے، وہ تمام شرائط فوت ہے۔ جب تمام شرائط فوت ہے تو یہ فیصلے نافذ نہیں ہوں گے۔ ضروری ہے کہ قاضی صحیح ہو اور وہ فیصلے میں پوری تفصیلات اور پوری وضاحتیں دلائل شرعیہ کی روشنی میں بیان کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وَبِهِ عُرِفَ أَنَّ تَنَافِيذَ زَمَانِنَا لَا تُعْتَبَرْ، اس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے زمانے کے فیصلے تنفیذ نافذ ہونے والی چیز یعنی فیصلے، ہمارے زمانے کے فیصلے معتبر نہیں ہیں۔ کیوں؟ لتر کی مادوکر، اس لیے کہ اس میں مذکورہ شرائط نہیں ہے۔ کیا ہے وہ صورتحال جس سے دو چار ہو رہے ہیں؟ ہے صورتحالی۔ کون فون کرتا بیچ میں؟ پاگل العلماء۔ اس کو کہا وَقَدْ تَعَارَفُوا فِي زَمَانِنَا الْقَضَاءَ بِالْمُوجَبِ، اور ہمارے زمانے میں عرف چل پڑا ہے قضاء بالموجب کا، قضاء بالموجب کا۔ وہ اختصار شروع ہوا، معلوم تھا کہ میں کہیں پر فیصلہ کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، بعد میں پتہ ہی نہیں رہا لوگوں کو۔ وَهُوَ عِبَارَةٌ، اور وہ نام ہے عن المعنى المتعلق، اس مفہوم کا جو متعلق ہے بما اضیف الیہ، اس کے ساتھ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، فی ظن القاضی، قاضی کے ذہن میں، شرعا من حیث انہ یقضی بہ، بئی حیثیت کہ وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی قاضی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ فلاں کا حق فلاں کے ذمے دلائل شرعیہ کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے اور میں اسی پر فیصلہ کر رہا ہوں۔ اجمالی لفظ بول دیا حکمت بالموجب۔ فَإِذَا حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ، بیع مدبر وہ احناف کے نزدیک درست نہیں ہے۔ مدبر غلام ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خدمت لی جا سکتی ہے، لیکن مدبر میں ایک گونا بو پیدا ہو گئی ہے آزادی کی، حریت کی، اس لیے اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا احناف کے یہاں۔ لہذا جب حنفی قاضی نے مدبر کے موجب پر فیصلہ کر دیا، مدبر کی بیع کی ایک آدمی نے، اس کا موجب یہ ہے کہ وہ نافذ نہ ہو، تو کانا معنی ہو، اس کا مفہوم اصلاً ہوگا الحکم ببطلان البیع، کہ بیع باطل ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ ولو قال الموثق، موثق کہتے ہیں الذی وثق علیہ، جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، اور وہ کون ہے؟ سیکریٹری، کوئی بھی آدمی، اس کا نائب، اس کا معاون، اس کا سیکریٹری۔ تو سیکریٹری نے وضاحت کون کرے گا؟ قاضی تو حکم تو بالموجب کہہ کر بھاگا، اب وضاحت کون کرے گا؟ ولو قال الموثق، سیکریٹری کرے گا۔ اور اس نے کیا کہا؟ حکم بمقتضاہ، حالانکہ قاضی نے کیا لکھا تھا؟ حکمت بالموجب، اور یہ کیا کہہ رہا؟ حکم القاضی بمقتضاہ۔ موجب کا مفہوم بیع مدبر میں بیع کے باطل ہونے کا ہے، اور مقتضا کا مفہوم بیع کے باطل نہ ہونے کا ہے۔ لفظ سے فرق پڑ گیا۔ کیوں پڑ گیا؟ لا یصح، یہ حکم بمقتضاہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن الشیء لا یقتضی بطلان نفسہ، اس لیے کہ لفظ مقتضا اس کی وضع ہی الگ ہے۔ کوئی چیز اپنے باطل ہونے کا تقاضا نہیں کرتی، کوئی چیز اپنے باطل ہونے کا تقاضا نہیں کرتی۔ بیع مدبر باطل ہے، اور لفظ بولنا درست
نہیں ہوا. یہ تو غلطی ہے خالی اس کی کہ الفاظ اور اصطلاحات کا فرق اس کو موثق کو سیکریٹری کو معلوم نہیں. لیکن اس سے بھی آگے غلطی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ بھی معلوم نہیں کیا فیصلہ ہونا, قاضی کو معلوم نہیں, قضیت بالموجب کہہ دیا, موجب ہے کیا, ما اوجبہ ھذا السجل, تو اس کو معلوم نہیں. وَبِهِ ظَاهَرَ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ أَعَمُّ, اور اس سے ظاہر ہو گئی کہ موجب پر فیصلہ کرنا یہ مقتضا کے لفظ کے مقابلے عام ہے. موجب کوئی چیز باطل ہے تب بھی موجب کا لفظ بولا جائے گا, صحیح ہے تب بھی موجب کا لفظ بولا جائے گا, لیکن مقتضا کا لفظ کوئی چیز باطل ہے تو نہیں بولا جائے گا, نافذ ہے تو بولا جائے گا. یہ فرق دونوں میں ہے. الا ما عرى عن دلیل مجمع او خالف کتابا لم يختلف في تأویلہ السلف كمتروك التسمیة او سنة مشهورة كتحلیل بلا وطء لمخالفته حدیث العسیلة المشہورہ. دیکھو اب متن کی عبارت دیکھو, خالی متن کی عبارت, تنویر الابصار کی عبارت پہلے سے دیکھو اوپر سے. وَإِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ, وَإِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ, جب دوسرے قاضی کا فیصلہ اس کے یہاں اس کی اپیل کی گئی تو یہ قاضی کیا کرے گا, اس کو نفذہ نافذ کر دے گا. الا, اب دیکھو جہاں سے عبارت چل رہی ہے, الا ایک قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کے یہاں یا اسی قاضی کے یہاں اپیل ہو کر گیا, نظر ثانی کے لیے گیا, تو وہ قاضی کیا کرے گا, اس فیصلے کو دیکھ کر اگر وہ صحیح ہے تو جو کہ تو اس کو کیا کرے گا, نافذ کر دے گا. الا, مگر کچھ فیصلے وہ ہیں جن کو وہ نافذ نہیں کرے گا. اپیل کے بعد آپ, میرا فیصلہ آپ کے یہاں گیا تو آپ اس کو دیکھ لیں, صحیح ہے تو نافذ کر دیں, اور نہیں تو نافذ نہیں کریں گے. نہیں تو کس صورت میں نافذ نہیں کریں گے, الا, مگر اس فیصلے کو نافذ نہ کرے آرا عن دلیل, عاری کہتے ہیں نا آپ, عاری, عاری مانا ننگا, ننگا خالی جس کے اوپر کپڑے نہ ہو, تو عاری عن دلیل, کسی دلیل سے خالی ہو, دلیل سے خالی ہو, اس میں دلائل ہی نہیں ہے. او خالف کتابن, یا دوسری صورت کتاب اللہ کے برخلاف کسی نے فیصلہ کر دیا ہو. قرآن میں حکم کچھ اور ہے اور اس نے فیصلہ کچھ اور کر رکھا ہے. لیکن قرآن کریم کی آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کے مدلول الگ الگ ہوتے ہیں. دال عبارت ایک ہے اور مدلول عبارتیں الگ الگ, مفہوم الگ الگ ہیں. شوافع نے اس کا مفہوم یہ سمجھا, احناف نے اس کا مفہوم یہ سمجھا, دونوں صحیح ہیں. لیکن احناف نے اس کا مفہوم یہ سمجھا اور اہل تشیع نے اس کا مفہوم یہ سمجھا, تو انہوں نے مفہوم اتنی دور سمجھا, جا کر اتنی دور سمجھا کہ وہ مفہوم کتاب اللہ کے قریب نہیں. تو اگرچہ وہ کتاب اللہ سے لکھ رہے ہیں مگر کتاب اللہ کیا مفہوم صحیح نہ سمجھ کر جب لکھ رہے ہیں. تو خالف کتابن, انہوں نے کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کر رکھا تھا پہلے قاضی نے. کیسے, اتنا خلاف کہ لم یختلف فی تأویلہ السلف, کہ سلف میں اس کی تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں. کمتروک تسمیۃ, جیسے تسمیہ چھوڑ, کسی نے ذبح کیا اور ذبح کرتے ٹائم اللہ کا نام نہیں لیا, تو ایسی صورت میں الا ما ذکر اسم اللہ علیہ, اس کے خلاف ہو گیا, قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے یہ مفہوم سمجھا کہ مؤمن جب ذبح کرتا ہے تو تسمیہ بسم اللہ, اللہ کا نام اس کی زبان پر اگر نہ بھی آئے
تو دل میں تو اس کے اللہ کا نام ہے ہی، لہذا معافی القلب کو معلی اللسان کے قائم مقام کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذبیحہ درست ہو گیا۔ یہ قول اتنی دور کا ہے کہ عبارت اس کا ساتھ نہیں دیتی، لہذا اگر اس کی علت کا کسی قاضی نے فیصلہ کیا ہے تو دوسرا قاضی اس کو نافذ نہیں کرے گا۔ او سنتم مشہورتن، یا خبر مشہور کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے، خبر مشہور کے خلاف فیصلہ کر دے کی مثال دیتے ہیں کہ تحلیل بلا وطء۔ اب ایسا ہوا کہ جناب کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اور تو قرآن کریم میں ہے کہ اب وہ اس کے لیے درست جائز نہیں ہوگی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کر لے۔ اور یا نکاح کے معنی کیا ہے؟ شروع صفحے پر تم پڑھ چکے ہو کتاب النکاح کے، یا نکاح کے معنی عقدہ کے ہیں، وطئہ کے نہیں ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ بیوی نے مطلقہ ثلاثہ نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، تو اس میں کیا آ گئی؟ حلت آ گئی۔ قرآن کریم سے صرف نکاح سے پہلے کے لیے حلال ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن خبر مشہور یہ کہتی ہے نہیں، دوسرے شوہر سے وطی بھی ہونی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے خبر مشہور؟ حدیث عسیلہ جو وہیں گزری کتاب النکاح میں کہ لا حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، یعنی صحبت کا ہونا ضروری ہے، دوسرے شوہر سے صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم میں تو صاف ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی تعقید زوجا غیرہ، دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو پہلے کے لیے کیا ہو جائے گی؟ عقد کرتے ہی پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ وہ عقد کرے گی پھر دوسرا طلاق دے دے گا، عقد کرتے ہی پہلے کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، اور عدت بھی لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر اس نے غیر مدخولہ ہونے کی حالت میں طلاق دے دی، رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو پھر عدت بھی لازم نہیں ہوگی۔ تو اس نے یہ فیصلہ کر دیا۔ یہ فیصلہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے، کتحلیل بلا وطء، جیسے کہ حلت کا فیصلہ کر دے بغیر وطی کے، لمخالفت ہی، اس لیے کہ یہ مخالف ہے اس حدیث عسیلہ کے جو مشہور ہے، خبر مشہور ہے۔ اصطلاحی طور پر مشہور کے معنی یہ نہیں میرے تمہارے درمیان مشہور ہے، اصطلاحی طور پر خبر مشہور ہے، خبر اخبار احاد میں سے نہیں ہے۔ او اجماعا، یا اجماع کے خلاف وہ فیصلہ ہو، کحل المتعتی، جیسے کہ متعے کی حلت کا کسی قاضی نے فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ سب کو اچھا لگتا ہے، کحل المتعتی، متعے کی حلت کا فیصلہ کر دیا، 3 دن کے لیے فلاں لڑکی سے شادی کر لی، 6 دن کے لیے اس سے کر لی، 1 مہینے کے لیے اس سے کر لی، 2 مہینے کے لیے اس سے کر لی، تو اتمتع کی بھی قضا 1 گھنٹے کے لیے فلاں سے کر لی، تو نکاح کیا تو صحیح ہوا، نکاح متع ہو گیا۔ لیکن لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى فَسَادِهِ، اس لیے کہ صحابہ کا اجماع ہے نکاح متع کے فاسد ہونے پر، اس لیے اگر کسی نے نکاح متع کی صحت کا فیصلہ کر رکھا ہے اور وہ فیصلہ آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو نفذو نہیں کریں گے، لا ينفذه، وہ اس کو نافذ نہیں کرے گا۔ وَكَبَيْعِ أُمِّ وَلَدٍ عَلَى الْأَظْهَرِ، اور ولد کی بیع، تو یہ ولد کی بیع میں اختلاف ہے کہ ولد کی بیع یہ نافذ نہیں ہے احناف کے یہاں، تو یہ اس میں اجماع ہے صحابہ کا، اجماع ہے فقہا کا، اس کے نافذ نہ ہونے پر یہ اجماع نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اجماع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع ام ولد علی الازہر، یہ ایسا ہی ہے جیسے متعے کی حلت کا کوئی فیصلہ کر دے، ایسے ہی ولد کی بیع کی
درستگی کا کوئی فیصلہ کر دے وہ بھی اجماع کے خلاف نافذ نہیں ہوگا۔ اور جو یوں کہتے ہیں کہ نہیں اس کے عدم نفاذ پر، اس کے بطلان پر اجماع نہیں ہے، ان کا ایک قول یہ ہے کہ ینفذ علی الاصح، کہ اصح قول یہ ہے کہ اگر ام ولد کی بیع کے درست ہونے کا کسی نے فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ وَمِن ذَلِكَ مَا لَوْ قَضَى، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھو ابھی